کرام و حفاظ کرام سامنے طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی و مطلب بیان کرنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم حالت اسلام میں مرو۔ محترم حضرات، ہم بھی اسی دین فطرت کے ماننے والے ہیں جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول پر تلواریں بے نیام ہوئی اور طرح طرح کی سزاؤں سے تکلیفیں دی گئی۔ جس دین کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت اسماعیل پہ اسی دین کے امتحان کے لیے بیدر بزرگوار نے چھری چلا دی۔ اسی دین کے لیے حضرت بلال کو چلتی ہوئی دھوپ میں گرم گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی چٹان رکھ کر ستایا گیا۔ اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا گیا اور کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کو اسی دین کے تحفظ کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کو برہنہ پشت پہ بغداد کے بازار میں کوڑے مارے گئے۔ اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے موجوں سے ٹکرایا گیا، دھرتی کا سینہ چیرا گیا اور پہاڑوں سے ٹکرایا گیا، ہواؤں کی تلاشی لی گئی، جس کے بارے میں خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ رسول خدا کو تکلیفیں دی گئی اور وہ سہتے رہے۔ ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کیا گیا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول نے کئی دنوں تک پیٹ پر پتھر باندھا، لیکن کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول کے پاس کچھ نہیں تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر رسول چاہتے تو دولت کا انبار لگا سکتے تھے، خزانہ جمع کر سکتے تھے، قیصر و کسریٰ جیسی حکومت پر قبضہ کر سکتے تھے۔ اسی لیے تو رسول نے خود فرمایا، یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذہب، یعنی یا عائشہ، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے۔ اگر حضور چاہتے تو پورے عرب کی حکومت آپ کے سپرد کی جا سکتی تھی۔ اسی لیے تو ابو جہل ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یا محمد، اگر آپ چاہیں تو ہم صبح و شام عرب کی مشہور دو شیزہ مہجبی اور زہرا کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دے اور آپ جس سے چاہے شادی کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی توہین نہ کریں۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے ایسا نہ کیا، اسی لیے تو کسی انگریز دانے کا ہی خوب لکھا ہے، the best reason
in the world is the religion of Islam. یعنی دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کیا یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. محترم بزرگوں، آج ہمیں اور آپ کو بحیثیت ایک مسلمان کے سوچنا ہے کہ اسلام جو تمام انسانوں کے دکھ درد کا علاج بن کر آیا. ارسلت الی الخلق کافہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی آدم کے سارے دردوں کا بداوا بن کر تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن عظیم جو انسانیت کی ساری بیماریوں کا نسخہ شفا ہے. ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آخر اس نے بھی انسانیت کے اس دکھ کا کوئی علاج تجویز کیا، اس جاوداز تکلیف کا کوئی حل تلاش کیا، اور اس مہلک زہر کا کوئی تریاق اس کے پاس ہے تو جی ہاں ہے اور یقیناً ہے. اسلام کہتا ہے تم جس بیماری میں ہو اور جس دکھ میں ہو، تم جس تکلیف کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہو، محبت کرو، صرف محبت، عشق کرو، فقط عشق. مگر کون سی محبت؟ ارے وہ محبت جو اصل کائنات ہے، وہ محبت جو روح انسانیت ہے، وہ محبت جس سے سفید سحر کی پیشانی تابندہ ہے، وہ محبت جس سے کہکشاں کی مانگ روشن ہے، وہ عشق جس سے ہستی کا کارواں روا دوا ہے، وہ عشق جس کی گرمی سے زندگی کی نبض دھڑک رہی ہے، وہ عشق جس نے ہستی کے سلطے پر ہم سواری، وہ عشق جس نے زندگی کا چہرہ چمکایا، عشق کے جلوے سے روشن ہے حریم کائنات. عشق نے آباد کر رکھے ہیں کتنے شعبہ. واجب الاحترام سامعین کرام، اس کو محبت کی بے پناہ طاقت و لطف کا اندازہ ہمیں ہو کہ نہ ہو، لیکن وہ نفوس قدسیہ اچھی طرح جانتے ہیں جو اس کو محبت کی دولت لازوال لے کر اس دار فانی سے ملک جاویدانی کی طرف سفر کر چکے ہیں، جو اس کو محبت کی چاشنی کا مزہ چکھ چکے ہیں، جو آیہ کریمہ یحببکم اللہ کی بوئے مست و خوشگوار سونگھ چکے ہیں، جو آج بھی حیات ہیں اور صبح قیامت تک حیات رہیں گے، جنہیں نہ تو دنیا میں کوئی حزن و ملال تھا اور نہ ہی روز جزا کا کوئی خوف و خطرہ ہے. یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے زیادہ اس کو محبت پر گزرنے میں نہ تو آبلہ پائی کا احساس کیا ہے اور نہ ہی انگاروں سے الجھتے ہوئے دامن کی فکر کی ہے. یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے زیادہ اس کو محبت پر گزرنے میں نہ تو آبلہ پائی کا احساس کیا ہے اور نہ ہی انگاروں سے الجھتے ہوئے دامن کی فکر کی ہے. مسلمانوں، دنیا جانتی ہے کہ جب یہ سودا اپنی کرشمہ سازی پر آتا ہے تو کم ہمت پروانہ بھی شمع فروزہ کی لو سے ٹکرانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. بلبل پھول کے گرد چکر کاٹتی ہے، ناتواں انسان پر صحرائے بیکارہ کی وسعت تنگ ہو جاتی ہے اور بلندہ ہنگ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں، اسلام کہتا ہے اے بھوکے انسان عشق کر، اے بھوکی اور دل پگار انسان محبت کر. اور ایک دفعہ تو حکیم عشق و محبت کو یہ کہہ کر آواز دے، خدا را سوئے مشتاقہ نگاہے پیا پہ گر نباشد گاہ گاہے. پھر دیکھ تیرا دکھ دور ہوتا ہے کہ نہیں، تیری تکلیف کم ہوتی ہے کہ نہیں، تیری بیمار روح صحت مند ہوتی ہے کہ نہیں. باللہ العظیم نہ تجھے دنیا کا کوئی رنج و ملال ہوگا اور نہ ہی میدان محشر کا کوئی خوف و خطرہ ہوگا. اب السلام